السلام علیکم۔ اردو ناول ہیپی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ دیدار یار ناول جسے لکھا ہے نیدا ندیم نے، یہ اس کی 6 ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے پچھلی ایپیسوڈ سنی ہوں گی اور آپ لوگوں کو اچھی بھی لگی ہوں گی۔ اگر یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو اچھے لگے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی سے آتے ہی صوفیہ نے تینوں کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور دیان خاموش کھڑا تھا۔ وہ تو اپنے دل کے ٹوٹنے پر ماتم کر رہا تھا۔ عائدہ کے لیے کیسے بولتا؟ صوفیہ نے عائدہ کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا تو وہ زمین پر اوندھے منہ گری۔ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے ساتھ ایسا نہیں کریں۔ دیان نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا، لیکن صوفیہ بیگم نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے عائدہ کے پاس جانے سے روک دیا۔ خبردار دیان، جو تم اب اس لڑکی کے پاس گئے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ایسی آوارہ لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نکلو ادھر سے تم لوگ، اور واپس پلٹ کر نہیں آنا۔ وہ غصے سے کہتے زاریہ اور زونی کو بھی باہر دھکیل گئی، جو مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ایسا نہیں کریں، میں کہاں جاؤں گی تائی امی؟ دیان میرا یقین کرے، میں اسے نہیں بلایا تھا۔ ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، لیکن دیان پتھر بنا وہیں کھڑا تھا۔ پلیز ایک بار مجھے صفائی کا موقع دیں، میں ایسی نہیں ہوں، سچ میں بے قصور ہوں۔ دیان گھر کے اندر چلا گیا۔ عائدہ نے صوفیہ بیگم کو دیکھا، جو حقارت سے بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، جو اس نے عائدہ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ تمہارے بابا کی ساری جائیداد ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا بھی حق ماروں۔ یہ تم لوگوں کے گھر کی چابیاں، تم لوگ ادھر رہ سکتے ہو، اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ عائدہ نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا، جو اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ عائدہ کو قصوروار سمجھ بیٹھا تھا۔ اسے اس لڑکی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ جسے اس نے کبھی گھر سے باہر نہ آنے دیا تھا، نہ جانے دیا تھا۔ کالج بھی وہ خود چھوڑ کے آتا تھا، پھر کیوں وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا؟ عائدہ نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور زاریہ اور زونیا کو لے کر وہاں سے چلی گئی، واپس کبھی نہ آنے کے لیے۔ اور جاتے جاتے دیان مصطفیٰ کا دل بھی لے گئی۔ دیان نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ عائدہ کے جانے کے بعد دیان برباد ہو گیا تھا۔ صبح کا آفس گیا، رات لیٹ آتا اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ صوفیہ بیگم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے خود کو ٹھیک نہیں کیا۔ وہ وقت کے ساتھ ضدی اور اخڑ مزاج بن گیا تھا۔ صوفیہ بیگم نے اسے اپنی باتوں میں لا کر ایک برا انسان بنا دیا تھا۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو اچھا انسان بنا لے، یا پھر اپنی چالوں سے شیطان۔ صوفیہ بیگم آنے والے کل سے بے خبر دیان کے ذہن میں زہر گھولتی رہی۔ دیان نے عائدہ کو کال بھی کی، لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ وہ اسے بلیک میل کرتا تھا، لیکن عائدہ ہمیشہ اسے اگنور کرتی اور اس کا نمبر بلاک کرتی۔ 10 سال سے وہ اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کا پیار عشق بن چکا تھا۔ صوفیہ اپنی طرف سے دیان کے دل میں عائدہ کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن وہ چاہ کے بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صرف عائدہ چاہیے تھی، جسے اس نے خود سے دور کیا تھا۔ انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے، جو چیز دور چلی جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی، اور اگر واپس آ بھی جائے تو پہلے جیسی نہیں رہتی۔ عائدہ ملک کا واپس آنا نہ آنا ممکن تھا۔ ابھی آ جاتی تو دل میں دیان مصطفیٰ کے لیے نفرت لے کر۔ عورت کبھی اپنے کردار برباد برداشت نہیں کرتی، اور جب اسے بد کردار بنا دیا جاتا تو اس کے دل میں صرف نفرت رہ جاتی۔ عائدہ 10 سال نفرت کی آگ میں جلی تھی۔ ہارنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں ہارنے پر، اور اب جا کے عائدہ کو سکون ملا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس اس کا ہم سفر تھا، اس کے پاس اس کا اللہ تھا۔ اسے پاک مردوں میں سے پاک مرد دیا گیا تھا، جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ اور اللہ سب لڑکیوں کو اچھا ہم سفر دے، جو اللہ سے دور نہیں، اللہ کے قریب لے کر جائے، کیونکہ اچھے ہم سفر کا ساتھ جنت تک لے جاتا ہے۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد آج رو رہا تھا۔ میں کیسے نہ کر پایا یقین؟ میں کیوں چپ رہا؟ میری چپ نے اسے گناہ گار بنا دیا۔ میں ایک پاک لڑکی کو دھوکے باز کیسے سمجھ بیٹھا؟
کیا میں اسے دیکھتا نہیں آیا تھا؟ شروع سے کیوں وہ سجدے میں گرے آنسو بہا رہا تھا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے مالک، میں ایک پاک لڑکی کو بد کردار سمجھا۔ اللہ میں اس کے حق میں گواہی نہیں دی۔ اللہ اس نے میری وجہ سے درد برداشت کیا، لوگوں کے طعنے سنے۔ میں تو دوستی کا مان بھی نہیں رکھ سکا، اور نہ اس محبت کا جو میں اس سے کرتا تھا وہ بلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا اصل گناہ گار کون ہے، لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ پاک تھی۔ میں اس کے کردار کی گواہی دینے کو تیار ہوں کہ وہ پاک ہے۔ بس اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا اتنے سالوں بعد، 10 سال بعد آج وہ اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ کبھی کبھی چھوٹی سی غلطی کی بھی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دیان کی غلطی یہ تھی کہ اس کی خاموشی نے عائدہ پر اس کی بے یقینی ظاہر کی تھی۔ اتنے سال وہ تڑپا تھا عائدہ کے لیے، اس نے اپنی ماں کو عائدہ کا نام لینے سے منع کیا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ اس کا دل ہمیشہ اس کا نام پکارتا تھا۔ آج 10 سال بعد بھی دیان مصطفیٰ کی محبت ویسی ہی تھی، لیکن عائدہ ملک بہت آگے بڑھ گئی تھی، جدھر شاید کوئی دیان مصطفیٰ نہیں تھا۔ آج زاویہ نے سوچ کے لیا تھا کہ وہ زونی سے بات کر کے ہی رہے گا، اسی لیے وہ چھٹی ہوتے ہی جلدی نکل آیا تھا، اور توقع کے مطابق زونی کھڑی اپنی بہن کا انتظار کر رہی تھی۔ زونی، اس نے پاس جا کے پکارا تو زونی اپنی جگہ پر اچھلی۔ زاویہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو اس کے بلانے پر ایسے ڈری تھی جیسے کسی بھوت نے بلا لیا ہو۔ آپ ٹھیک ہیں زنیرہ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس وہ اچانک آپ نے پکارا تو میں ڈر گئی۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ تھوڑی دیر رک کے میری بات سن سکتی ہیں؟ جی کہیں، آپ کو جو کہنا ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے بولی، آپ مجھ سے شادی کریں گی مس زنیرہ؟ میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ سمجھ کے جواب دینا، اگر آپ کہو گی تو میں اپنے ماما پاپا کو آپ کے گھر لے آؤں گا۔ پلیز آپ غصہ نہ کریے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا، مطلب آپ کے جواب کا۔ زونی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا، مطلب اس کا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ زنیرہ، میں جانتا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن سوچیے گا ضرور، میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ کہتے وہ واپس چلا گیا تو زونی بھی اسے جاتا دیکھتی رہی، اور وہ ابھی تک حیران پریشان تھا۔ یونی کے گیٹ پر کھڑے اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن اسے لینے زونی نہیں آئی تھی، تو وہ خود ہی یونی سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ تیز رفتار وین آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکا۔ زاریہ کی گاڑی رستے میں ہی خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ زونی کو لینے نہیں آئی۔ زونی کو کال ملائی تو اس کا فون بند تھا۔ 2 گھنٹے بعد یونی کے گیٹ کے سامنے آئی تو وہاں زنیرہ نہیں تھی۔ گارڈ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی نکل گئی تھی۔ سوچتے وہ گھر کی طرف واپس چلی گئی کہ شاید وہ خود چلی گئی ہو۔ دیان عائدہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، ہر بار کاٹ دیتی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے صوفیہ بیگم سے اس کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ دفتر سے سیدھا کمرے میں آتا، نہ وہ خود باہر جاتا، نہ کسی کو اندر آنے دیتا۔ وہ تنہا رہتا تھا۔ عائدہ کے بعد اس نے کسی کو دوست نہیں بنایا تھا۔ دوست بنانے کی عمر میں اس نے ذمہ داریاں نبھائی تھیں، اور اب وہ بالکل تنہا اور اپنے عشق کے ساتھ تھا۔ اس کی محبت عشق تک کا سفر طے کر چکی تھی، اور عشق تو فنا کر دیتا ہے۔ دیان مصطفیٰ بھی آہستہ آہستہ فنا ہو رہا تھا۔ تنہائی انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور دیان بھی اندر سے کھوکھلا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری خاموشی ہم سے کچھ بھی چھین لیتی ہے۔ دیان کی خاموشی نے اس کی محبت کو ہی نہیں، بلکہ اس کی سب سے اچھی دوست کو بھی چھین لیا تھا۔ اس وقت عائدہ کے لیے بول لیتا تو آج اس سے نفرت نہیں کرتی۔ زنیرہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بند کمرے میں تھی۔ اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں بندھے تھے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے اسے وین میں کھینچا اور پھر اس کی گردن پر انجیکشن لگایا، جس سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کوئی ہے؟ کھولو مجھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولنا چاہا، لیکن وہ مضبوطی سے بندھے تھے۔ زمین پر لیٹے لیٹے وہ چلائی، کھولو مجھے، کوئی ہے یہاں؟ کوئی سن رہا ہے مجھے؟ اب کی بار ذرا اونچی آواز میں چلائی تو قدموں کی آواز کو تیزی سے کمرے کی طرف آتے محسوس کیا۔ دھڑام سے دروازہ کھلا۔
روشنی جلائی گئی تو وہ ایک خالی کمرہ تھا۔ ایک عورت نے اس کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی تھی اور بھاری ساڑی پہنے، منہ پر میک اپ کیے وہ اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ مجھے جانے دو، میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ عورت زنیرہ کے پاس بیٹھی اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ بہت خوبصورت ہے تو لڑکی، ہمارے کو بہت فائدہ دے گی تو۔ اس کے چہرے کو نہارتے بولی، پلیز مجھے جانے دو۔ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ ادھر جو ایک بار آ جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں جاتا، بلکہ جانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس کوٹھے پر ایک بار کوئی شریف زادی آ جائے تو پھر وہ کبھی واپس نہیں جاتی۔ بہتر ہے ابھی سے سمجھ لو، ورنہ ہمیں اچھے سے سمجھانا آتا ہے۔ کوٹھے کا نام سن کر زنیرہ کی آنکھیں پھٹی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، میں بدنام ہو جاؤں گی، مجھے جانے دو۔ تجھے کہا نا لڑکی، جو ایک بار یہاں آ جائے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ تو اس بات کو سمجھ لے اور دماغ میں بٹھا لے۔ ریشم، اس کو لے جاؤ اور اچھے سے سکھاؤ کہ کیا ہوتا ہے ادھر۔ کل رات کو محفل میں یہ مجرا کرے گی اور اس کی قیمت لگے گی۔ اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو حکم دیا، جو زنیرہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے کھینچتی ہوئی لے گئی، اور وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن ادھر کون تھا اس کی سننے والا؟ ایک لڑکی سب برداشت کر لیتی ہے لیکن عزت کی بربادی نہیں، اور یہ لوگ تو ایسے کسی جگہ لائے تھے جہاں دن رات عزتوں کی بربادی ہوتی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے تو کسی کو زبردستی لایا جاتا ہے۔ ہاں، کوٹھوں پر یہی تو ہوتا ہے، عزتیں برباد ہوتی ہیں اور عزت دار لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ وہ روتی رہی لیکن ادھر کون سنتا تھا کسی کی فریاد۔ زنیرہ بیڈ پر گمسم بیٹھی تھی، آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کل سب کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ کسی کی جانی پہچانی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، جدھر وہی عورت بڑے سے پلنگ پر بیٹھی اور کوئی اور لڑکی اس سے کہہ رہی تھی، دیکھو اب میں تمہیں ایک حسین لڑکی لا کر دی ہے، اب مجھے جانے دو، تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے جانے دو گی۔ آواز صاف سنائی دے رہی تھی، ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ جاؤ، آزاد کیا تمہیں، اتنا حسین تحفہ دیا، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، جا یہاں سے۔ اس عورت نے کہا تو وہ خوش ہوگی۔ وہ لڑکی مڑی تھی اور زنیرہ کی آنکھیں حیرت سے پڑی تھیں۔ لیزے؟ لب ہلے تھے۔ الیزا، اس نے پکارا تو جاتی جاتی الیزا کے قدم رکے۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ زنیرہ کا بھی سامنا کرنا ہے۔ گہرا سانس لیتے مڑی تو زنیرہ کو کھڑکی سے لگے پایا۔ الیزا پلیز مجھے نکالو یہاں سے، دیکھو نا یہ لوگ مجھے یہاں لے آئے ہیں، تم جا رہی ہو نا تو مجھے بھی لے جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے۔ اس نے روتے روتے ہاتھ جوڑے تھے۔ الیزا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ خود کی زندگی کیسے برباد ہونے دے سکتی تھی؟ اس نے اپنی زندگی، اپنی عزت کے لیے سب سے اچھی دوست کی زندگی برباد کر دی، اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، اپنی سب سے اچھی دوست کو کوٹھے پر بھیج دیا۔ کتنے مطلبی ہوتے ہیں نا یہ انسان، اپنی خود کی زندگی کے لیے کیسے کسی دوسرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا زنیرہ، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہاری قربانی دے دی، کہتے وہ مڑ گئی اور پیچھے زنیرہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن وہ چلی گئی۔ اللہ کا واسطہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جاؤ الیزے۔ وہ بلاتی رہی لیکن الیزے جا چکی تھی اسے اس جہنم میں چھوڑ کر۔ کبھی کبھی ہمیں دوستی کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ آج مال کی طرف آیا تھا۔ پارکنگ میں آتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو کسی کا دوپٹہ اس کے چہرے پر آ گرا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، اس نے چہرے سے دوپٹہ ہٹا کے دیکھا اور مڑا، پیچھے کوئی لڑکی کھڑی بالوں سے الجھ رہی تھی۔ محترمہ، آپ کا دوپٹہ، اور بہتر ہے اسے سنبھالنا سیکھیں۔ لڑکی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہیزل براؤن آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ دھیان مصطفیٰ کی دنیا ایک بار پھر سے رکی تھی، وہ عائدہ تھی۔ ہاں، وہ عائدہ ہی تھی۔ سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندے آ گئیں، روشنی سے سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں، اور دھیان مصطفیٰ کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی اور نہیں تھا۔ عائدہ نے اپنا دوپٹہ لیا اور آنکھوں سے ہٹایا، اس کی طرف دیکھا، پہلے حیرانگی اور پھر شدید غصہ آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے آگے؟ اسے دیکھ کر وہ ایک دم چیخی تھی۔ عائدہ، میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ تمہیں میں کہا نہ مجھے تنگ نہیں کرو، میں خوش ہوں اپنی زندگی میں، کیوں برباد کرنا چاہتے ہو مجھے؟ پہلے بھی تو کر چکے ہو۔ سنہری آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ عائدہ پلیز رو نہیں، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، پلیز تم رو نہیں۔
بس ایک آخری بار میری بات سن لو، آخری بار، پھر میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ عائدہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر دیان نے اپنی بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں سچ جان گیا ہوں عائدہ، بس مجھے معاف کر دینا تم۔ اس کی معافی پر وہ طنزیہ مسکرائی۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا کسی کو برا بنا کے اسے ذلیل کر کے پھر معافی مانگ لینا۔ میں کیا کروں تمہاری اس معافی کا؟ ہاں کیا کروں میں؟ تمہاری یہ معافی میرے درد کو کم کرے گی؟ کیا میں اپنا وہ درد، وہ رسوائی اور وہ تکلیفیں بھول جاؤں گی جو ان 10 سالوں میں جھیلی؟ تم نے تو مڑ کے پوچھا بھی نہیں کہ کیسی ہوگی، اکیلی 2 لڑکیوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ دنیا مجھے نوچ کھائے گی۔ وہ آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے بولی، تمہاری معافی میرے درد کی تلافی نہیں کر سکتی ہے۔ دیان کا سر جھکا تھا، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے چلتا تھا۔ ساری دنیا جانتی تھی دیان مصطفیٰ ملک کو، اور آج وہ سر جھکائے کھڑا معافی کا طلبگار تھا۔ سر اٹھاؤ مصطفیٰ، اب بہت دیر ہو گئی ہے، 10 سال کم نہیں ہوتے۔ تم مجھے ایک آخری موقع نہیں دے سکتی کیا؟ میں وعدہ کرتا زندگی میں کبھی دکھ نہیں دوں گا عائدہ۔ زندگی کے 10 سال دکھ میں گزار کے اب فرق نہیں پڑتا۔ دکھوں سے دوستی ہی ہے، اچھی خاصی 10 سال کی دوستی۔ طنزیہ لہجے میں بولی، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی عائدہ؟ ایک بار معاف کر دو، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں چاہ کے بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی مصطفیٰ، تم نے میری روح پر زخم چھوڑے ہیں، اور روح کے زخم بھرتے عمریں لگ جاتی ہیں۔ کہتے وہ اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئی۔ لوٹ آؤ عائدہ، میں بہت آگے نکل چکی ہوں مصطفیٰ، لوٹنا ناممکن ہے، اور جس راستے پر میں ہوں ادھر تم کہیں نہیں ہو، تم لوٹ جاؤ مصطفیٰ، خالی راستے کے مسافر ہو۔ پتھریلے لہجے میں بولی، میں محبت کے راستے سے عشق تک کا سفر طے کر چکا ہوں، چاہ کے بھی لوٹ نہیں سکتا۔ تمہارے عشق نے مجھے فنا کر رکھا ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ واقعی ٹوٹ رہا تھا۔ عشق کا تو کام ہے فنا کرنا، تم فنا ہو جاؤ گے تو کون سی نئی بات ہے مصطفیٰ، بے رخی سے کہتے آگے بڑھ گئی۔ تو وہ آگے بڑھ چکی تھی، لیکن دیان مصطفیٰ آج بھی وہیں تھا۔ عشق کے مسافر صرف اپنے عشق کے راستے پر چلتے، اور وہ بھی 10 سال سے عشق کے راستے پر بھٹکتے مسافر کی طرح بھٹک رہا تھا۔ ہیزل براؤن آنکھیں میں نمی چمکی تھی جسے اندر انڈیلتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زاریہ گھر آئی تو گھر لوک تھا، مطلب زنیرہ یونی سے ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ زنیرہ ابھی تک نہیں آئی، یا اللہ وہ خیر سے ہو۔ اپنا فون نکال کر اس کا نمبر ملایا جو بند جا رہا تھا۔ اسے فون بند دیکھ کر مزید پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ زنیرہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ اس نے کچھ دیر تک دوبارہ ملایا، لیکن اس کا فون مسلسل بند تھا۔ زنیرہ کی کسی دوست کا بھی اس کے پاس نمبر نہیں تھا۔ زنیرہ کہاں جا سکتی ہے؟ آخر وہ بنا بتائے نہیں جاتی تو پھر یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ عائدہ گھر آئی تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس کا دل بھر آیا مصطفیٰ کی باتیں سن کے۔ وہ رونا چاہتی تھی کھل کر، اس لیے وہ بیگ رکھتے سیدھا چھت پر آئی تھی۔ بارش میں کھڑے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن بارش کا پانی اس کے آنسو چھپا گیا تھا اور اپنے ساتھ بہا بھی لے گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک چکے تھے، بال منہ پر آئے تھے۔ تبھی ہادیان اسے ڈھونڈتا ہوا چھت پر آیا اور اسے پورا بھیگا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ عائدہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اتنی بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ اس کے پاس آتے بیٹھا اور اس کا دوپٹہ جو کندھے پر پھیلا ہوا تھا۔ صحیح کیا۔ عائدہ نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، اور اس کی لال ہوئی آنکھیں ہادیان کے دل میں طوفان برپا کر گئی تھیں۔ عائدہ کیا ہوا ہے جانا، بتاؤ، کسی نے کچھ بولا ہے؟ تم روئی ہو نا؟ چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولنا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہادیان کا دل بیٹھا تھا اس کے اس طرح سے رونے پر، لیکن اس نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں رلا رہی ہے؟ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ پیار سے اس کے بال سے لاتے پوچھا۔ تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو مجھے میری کمزوری کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ بتاؤ عائدہ کیا ہوا ہے؟ وہ ہادیان آہستہ آہستہ اس نے ماضی کی کہانی ہادیان کو بتائی تھی، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے وہ سب بتاتی چلی گئی۔ مرد کو اپنی عورت کو خود پر اتنا یقین دلانا چاہیے کہ وہ ہر بات کو بغیر ڈرے اور جھجک کے اس سے کر سکے، ورنہ مرد کے روب سے ڈرتی عورت باتیں چھپاتی جاتی ہے، اور وہ باتیں کبھی کبھار
बर्बादी बन जाती है। देखो, अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो, ऐसा नहीं करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मुझे ये ज़माना कबूल नहीं करेगा। रेशम कमरे में आई तो जुनैरा उसके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगी। रेशम ने उसे कंधों से उठाकर खड़ा किया था। देखो लड़की, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। यहाँ हज़ारों लड़कियाँ लाई जाती हैं और वो बर्बाद होती हैं। मैं सिर्फ देख सकती हूँ और देखकर कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो, तुम ऐसा नहीं कहो, बस एक बार यहाँ से जाने दो मुझे, मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। अरे लड़की, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो अब जीना मरना यहीं पर है। ये ज़माना अब हमें कहाँ कबूल करेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दो या मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। वो फिर से इसके पैरों में गिरी थी। रेशम ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और बेड पर बिठाया था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी यहाँ से निकलने में, लेकिन कैसे? आज तक बहुत लड़कियों ने यहाँ से जाने की कोशिश की है, लेकिन कोई नहीं निकल पाई। आप मुझे बस मेरा फ़ोन ला दें, बस किसी तरह इतनी मदद कर दें मेरी। इस कहते हुए इसने अपने आंसू साफ की। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ और तेरा सामान जिस गाड़ी में है लेकर आती हूँ। अभी इस वक्त सारे रोटी खाने गए हैं। कहते रेशम ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे में नीम गर्म रोशनी में गिटार की खूबसूरत धुन बजी थी। सामने मौजूद सोफे पर वो बैठा था, आंखें बंद की वो गिटार की तारों को छे रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल के गालों पर बह रहे थे। जोश से लाइनें कही थी और जो इसके दिल से निकली थी। आयदा को भी मुस्तफ़ा ने ही गिटार बजाना और गाना सिखाया था। आयदा के अल्फाज कानों में अभी तक गूंज रहे थे। तुम भी फना हो जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है, वो कितनी आसानी से कह गई थी अल्फाज। क्या मैं सच में माफ़ी के काबिल नहीं? क्या मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी? मेरी खामोश मोहब्बत खा गई मुझे। खुद को आईने में देखते हुए बोला, मैं आखिरी सांस तक तुमसे माफ़ी मांगूंगा आयदा, चाहे मुझे नफ़रत से देखो या गुस्से से। मैं तुम्हारी हर नज़र मेरे लिए इबादत है, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इबादत है और मैं इस इबादत का नाकाम पुजारी हूँ। मेरी आखिरी सांस तुम्हारे नाम। आयदा मलिक, ध्यान मुस्तफ़ा खुद को तुम्हारे नाम करता है। तुम्हारा मुस्तफ़ा। आंसू टूट कर आंखों से गिरा था। न जाने कितना दर्द था कि इतना कि ये दर्द इस मजबूत मर्द को भी रुला गया था। ये लो जल्दी करो, जिसको भी करना है वो। कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दे। रेशम ने फ़ोन उसके हाथ में पकड़ाया तो जुनैरा ने जल्दी से आयदा का नंबर मिला। बेल जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। आप फ़ोन उठाओ प्लीज़, कहते हुए उसने दोबारा मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके पास वक़्त बहुत कम था और उसे किसी ऐसे शख्स को फ़ोन करना था जो उसे बचाने आ जाए। दिमाग में उस शख्स का ख्याल है तो जल्दी से उसका नंबर मिला जो यूनिक के ग्रुप में से उसने महफूज कर रखा था। पहली बेल पर ही कॉल उठा ली गई। हेलो जावियान सर, मैं जुनैरा बोल रही हूँ, बोलते हुए आवाज़ भारी हुई थी। जुनैरा, तुमने इस वक्त फ़ोन किया, सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? जावियान सर, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा ले, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्या हुआ है जुनैरा, मुझे बताओ। बेड से उठ बैठा। मुझे यूनिक के रास्ते से अगवा करके कोठे पर ले आए, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो रोते हुए बोली थी। अच्छा तुम रो नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। गाड़ी की चाबी पकड़े वो बाहर की तरफ भागा था। जुनैरा ने अपनी लोकेशन भेजी थी तभी दरवाज़ा जोर से बजा। रेशम ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर बेड के नीचे फेंक दिया। दरवाज़ा खुला तो वही औरत अंदर दाखिल हुई। क्या हो रहा है यहाँ पर? अंदर आते कमरे का जायज़ा लिया। कुछ नहीं बेगम, ये लड़की तंग कर रही है, आप फिक्र नहीं करें, मैं इसकी तबीयत सेट कर दूंगी अच्छे से। उसने आते ही जुनैरा के बाल पकड़े और खींच कर उसका मुंह ऊपर किया। वो दर्द से कराई थी। सुन वे लड़की, ज़्यादा नखरे नहीं कर, तुझे कहा है ना कि अब कहीं नहीं जा सकती तू। सो जा चुप करके, कल तेरी बोली लगेगी और मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी? मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं निकल जाऊँगी यहाँ से, तुम देखना। जुनैरा दर्द से कराहते कहा तो उस औरत का हाथ उठा था और जुनैरा के मुंह पर छप गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे ज़ुबान चलाने की? तुझे एक बार बोला ना कि जो एक बार इधर आ जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं जाता, तो अपने दिमाग में ये बात बिठा ले, कहते उसने उसे झटका तो जुनैरा बेड पर गिरी थी। रेशम की तरफ मुड़ी, समझा उसको अच्छी तरह, इसे अगर कल कोई तमाशा किया इसने तो तुझे नहीं छोड़ूंगी,
कहते वो कमरे से बाहर निकल गई थी। रेशम ने तरस खाती नजरों से उसे देखा था। तुझे यकीन है ना वो तुझे ले जाएगा इधर से? रेशम ने उसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, वो मुझे ले जाएगा। तुम देखना वो आएगा और मुझे यहाँ से चुपचाप लेकर चला जाएगा। अपने आंसुओं को साफ करती बोली तो रेशम को भी उस पर यकीन पड़ा। जामियान के हाथ गाड़ी चलाते हुए कांप रहे थे। वो अपनी मोहब्बत को ऐसी जगह पर सोच भी नहीं सकता था। गाड़ी की स्पीड और तेज करते और वो मौजूदा लोकेशन पर पहुंचा। चुपके से जगह का जायजा लिया। इधर महफिल लगी थी, रकासें नाच रही थी और लोग वहां पर मौजूद पैसों की बारिश कर रहे थे। नशे में धुत पड़े थे। जामियान को इधर अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, इसलिए वो बाहर आ गया। उसकी नज़र एक तरफ रखे वो से कैंस पर पड़ी। खोलकर उसने इस जगह में चारों तरफ कैंस में मौजूद पेट्रोल को गिरा दी। अपनी जेब से पिस्तौल निकालते आगे की तरफ बढ़ा। फायर की आवाज़ सुनकर सब ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जामियान ने सहन में मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ी और सारे कमरों को देखा। जुनैरा पुकारते पुकारते वो आगे बढ़ रहा था। अरे पकड़ो उसे, कौन है ये? शबनम बेगम ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, जो इसी वक्त जामियान के पीछे गए। जुनैरा कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। जोर से पुकारते हुए वो आगे बढ़ा। जुनैरा जो डरी सहमी बैठी थी, आवाज़ सुन के बाहर भागी थी। साथ ही रेशम भी उसके पीछे आई। वो कमरे से बाहर आई तो जामियान के सामने ही पाया। जामियान भागते हुए वो उसकी तरफ गई, वो जो बगैर जूते के उसकी तरफ भागी थी। दुपट्टा आधा गले में और आधा जमीन पर पड़ा था। आते उसने जामियान के हाथ को मजबूती से पकड़ा था। मुझे पता था आप आओगे मुझे बचाने, मुझे यहाँ से ले जाएं, वो रोते हुए बोली थी। जामियान जिसने उसे हमेशा दुपट्टा सर पर लेते देखा था, आज उसे इस तरह देखकर इसका दिल कट के रह गया था। आंखें बंद करते गहरा सांस लिया। जमीन पर पड़ा जुनैरा का दुपट्टा उठाते उसके सर पर दिया। उसके हाथ को मजबूती से थामे आगे बढ़ा था। ए लड़के, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर दाखिल होकर इस लड़की को ले जाने की? तू जानता नहीं क्या इस जगह को? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को इधर लाने की? बहुत गलत किया है तुम लोगों ने, और इस चीज़ की सज़ा तुम्हें मिलेगी। और ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करो। पकड़ो बे इसे। अपने आदमियों को हुक्म दिया। खबरदार जो आगे बढ़ा तो गोलियों से भून डालूंगा। पीछे हटो, रास्ता दो। पिस्तौल को आगे करते वो बोला, लेकिन वो लोग वहीं जमे थे। तुझे क्या लगा तू हमें इस खिलौने से डरा लेगा और हम डर जाएंगे? तेरी भूल है बेटा, तुम लोगों को असर नहीं हुआ। पकड़ो इसे और मार डालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शबनम बेगम ने गरजते हुए कहा। तभी गोली निकली और इसके बाजू को चीरती निकल गई। चलो इस खिलौने से तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। हटो मेरे रास्ते से, वरना सबको मार डालूंगा, गरजते हुए बोला कि जुनैरा भी अपनी जगह से उछली थी। उसकी गर्ज से डर कर सबने उसका रास्ता छोड़ दिया। शबनम बेगम बाजू लिए जमीन पर बैठी थी। उसका हाथ पकड़े सबके बीच से गुजरता हुआ वो जुनैरा मलिक को अपने साथ ले गया। बाहर आते ही उसने जुनैरा को गाड़ी में बिठाया, जो उससे थोड़ी दूर खड़ी थी। फिर वापस उसकी तरफ आए। जाविया, जुनैरा ने उसे पुकारा, लेकिन उसे ना सुनी। कोठे के बाहर खड़े होते उसने कोट से अपना लाइटर निकाला और पेट्रोल पर फेंक दिया। और इतनी सी देर थी कि कोठा चारों तरफ से आग की जद में आ गया था। लाल होती आंखों से वो सबको जलता देख रहा था। कोठे में उधम मच गया था। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। जामियान जमान शाह के लब मुस्कुराहट में ढले थे। जुनैरा खौफजदा नज़रों से कभी जामियान की तरफ तो कभी चलते हुए कोठे को देख रही थी। आयदा ने हदयान को पूरी बात बताई थी जो उसके साथ हुआ था, और आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बह रहे थे, जिन्हें हदयान ने उंगलियों के पोरों से साफ किया था। हदयान, मैं कुछ नहीं किया। फिर भी मुस्तफ़ा ने मुझे गलत समझा और कितनी आसानी से वो माफ़ी मांग गया मुझसे कि मुझे माफ़ कर दो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम माफ़ करना होता है, और उन लोगों को जिन्होंने आपके भरोसे को कई टुकड़ों में तोड़ा हो। कहते चेहरा साफ किया। आयदा बस करो अब, और नहीं रोगी तुम। अब भूल जाओ माजी को। उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ गंवाई है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मैं जिस तरह तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, लेकिन मैं वायदा करता हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब मैं तुमसे चांद ताड़े तोड़ लाने की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, महबूबा नहीं। मैं तुम्हें सारी उम्र की इज्जत तोहफे में देता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूँगा। वो बहुत बड़ी बात कह गया था। औरत को इज्जत ही तो चाहिए होती है। खुश नसीब होती हैं वो औरतें जिनके शौहर उन्हें इज्जत देते हैं। इज्जत सिर्फ ये नहीं होती कि वो निकाह करके इज्जत बना लिया कहने से इज्जत नहीं बन जाती। अपने अमल और अपने बातों से एहसास दिलाया जाता है।
انداز بیاں ہی عزت دینے والا ہونا چاہیے۔ غصے میں بھی وہ خیال رکھے کہ بیوی ہے میری، عزت ہے میری۔ کچھ مرد عورت کو گالی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، خاص کر بیوی کو، اور یہاں سے ہی اصل مرد کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر مرد ساری عمر کی عزت عورت کو تحفے میں دے دے تو عورتیں ساری عمر کی وفاداری تحفے میں دے دیتی ہیں۔ زاویان نے زنیرہ کو گھر چھوڑ دیا تھا اور اسے سمجھایا تھا کہ کسی کو اس بارے میں نہ بتائے، اور وہ بہت ڈری سہمی سی تھی۔ زاریہ کو اس نے یہی کہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے زامیان کی سوچ میں صرف زنیرہ تھی۔ اگر اسے جانے میں دیر ہو جاتی تو اگر وہ اسے نہ بتاتی تو ایسی سوچوں کو رد کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ گہرا سانس لیتے وہ بیڈ پر اندھے منہ میں گرا تھا، تکیے میں منہ چھپائے آنکھیں موند گیا۔ دوسری طرف زنیرہ کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ وہ علیزے کی دھوکے بازی پر ابھی تک حیران تھی، کیسے اس نے بغیر اس کی عزت کی پرواہ کیے اسے وہاں چھوڑ دیا تھا اور خود کی عزت کو بچا لیا تھا۔ جی تو لسنرس، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور اگر آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہو تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چلیں جی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔